ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال نبينا صلى الله عليه وسلم الصوم جنة ما لم نخرقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں دوستو، اس وقت میں نے آپ حضرات خدمات میں کلام پاک میں سے سورہ بقرہ کی ایک آیت شریفہ اور اس کے ساتھ میں ایک حدیث شریف پیش کی ہے. یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی تمام ایمان والوں کو روزے رکھنے کا حکم دے رہے ہیں. فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان مبارک کے روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر، تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی روزے کا حکم دیتے ہیں اور پھر آخر میں فرماتے ہیں لعلکم تتقون، روزہ اس لیے رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم کو تقوی حاصل ہو جائے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے رکھنے کا مقصد یہ بیان فرمایا کہ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو تقوی حاصل ہو جائے. آج ہماری تمام کوششیں، محنتیں، جد و جہدیں، بھاگ دوڑ اس لیے ہو رہی ہے تاکہ ہمیں تقوی حاصل ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی حاصل کرو. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی فرماتا ہے اعدت للمتقین، کہ اللہ نے جنت متقی کے لیے بنائی ہے. تو جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کے لیے؟ وہ متقین کے. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تقوی حاصل کریں. تو تقوی کسے کہتے ہیں؟ یہ ویسے تو بہت عام لفظ ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ تقوی تقوی، لیکن تقوی کا مطلب کیا ہے؟ در حقیقت تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے، انسان کا جو بھی فعل ہوتا ہے، انسان اس کام کو کرتے ہوئے، اس فعل کو کرتے ہوئے یہ تصور کرے کہ جو بھی کچھ کر رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. اگر اچھا کرے گا، نیک عمل کرے گا تو اللہ اس کا تجھے اجر دے گا، انعام دے گا. لیکن اگر برا کام کرے گا، گناہ کرے گا تو اس کی تجھے سزا ملے گی. یہ خیال انسان کے دل میں آ جائے اور پھر صبح سے شام تک ہی نہیں بلکہ پوری زندگی انسان یہ تصور کرے کہ جو بھی تو کچھ کرتا ہے اللہ اسے دیکھ رہا ہے. نیک کام کرے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، اس کا اجر ملے گا. گناہ کرے گا تو اس کی سزا ملے گی. تو جب انسان یہ تصور کرتا ہے تو پھر انسان گناہ نہیں کرتا، انسان نیک کام ہی کرتا ہے. تو اسی کو تقوی کہتے ہیں. آپ دنیا میں کسی ایک اہم بلڈنگ میں جب جاتے ہیں، کوئی سرکاری بلڈنگ ہے، سرکاری عمارت ہے، کسی آفس آپ جاتے ہیں
جیسے آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کی نظر کیمرے میں پڑتی ہے، سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے اور اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے یو آر انڈر سی سی ٹی وی کیمرہ، یو آر بینگ واچڈ. تو یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کی نگرانی ہو رہی ہے اور آپ سی سی ٹی وی کیمرے کے اندر ہے، اس کی نگرانی میں ہے. تو جیسے انسان کی نظر کیمرے میں پڑتی ہے تو پھر انسان ایک دم سنبھل جاتا ہے، ہر ایک قدم وہ سوچ سوچ کر رکھتا ہے، ہر ایک کام وہ سوچ سوچ کر کرتا ہے. کیوں وہ سوچتا ہے کہ اگر کوئی کام، کوئی غلط حرکت ہو گئی، کوئی غلط کام ہو گیا تو کیمرے میں ریکارڈ ہو جائے گا، اور اگر کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا تو اٹک جائے گا. تو اس لیے انسان بڑے احتیاط کے ساتھ اندر داخل ہوتا ہے، کوئی غلط کام نہیں کرتا. تو یہ مثال ہے انسان کے بنائے ہوئے کیمرے کی، سی سی ٹی وی کیمرے کی، کہ انسان جب کسی ایسی عمارت میں، کسی بلڈنگ میں، کسی آفس میں، کسی جگہ پر جاتا ہے جہاں کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے تو انسان بڑا سنبھل کر چلتا ہے، کوئی غلط کام نہیں کرتا. بہت سی جگہ آپ نے دیکھا جو لفٹ ہوتی ہے بلڈنگ میں، ان میں بھی کیمرے ہوتے ہیں. عورت مرد جب لفٹ میں اترتے ہیں تاکہ کوئی انسان غلط حرکت نہ کرے. تو انسان کے بنائے ہوئے کیمرے سے اس قدر ڈرتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یو آر بینگ واچ، آپ کی نگرانی ہو رہی ہے، آپ کو دیکھا جا رہا ہے. آپ جو بھی کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. کوئی بھی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن انسان پھر بھی ڈرتا نہیں. سی سی ٹی وی کیمرے سے ڈرتا ہے لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ فرماتے ہیں اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ تمہاری نگرانی ہو رہی ہے. اس لیے قیامت میں یہ ریکارڈنگ جو اللہ ہماری دنیا میں کر رہا ہے، جب یہ ریکارڈنگ پیش کی جائے گی، انسان کا اعمال نامہ پیش کیا جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے اقرا کتابک، کہ پڑھو اپنا اعمال نامہ، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ اپنا اعمال نامہ پڑھو، تم اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہو. تو انسان کا اعمال نامہ اس کے سامنے پیش کیا جائے گا. جو بھی دنیا میں کرتا تھا، جو بھی اس کا فعل ہوتا تھا، کام ہوتا ہے، تمام کا تمام اس میں درج ہوگا، ریکارڈ ہوگا، اس کے سامنے پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ پڑھو، یہ تمہاری ریکارڈنگ ہے، خود ہی حساب کر لو، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. تو محترم دوستو، روزہ وہ عظیم عبادت ہے جو انسان کو اسی چیز کا احساس دلاتا ہے. کس چیز کا؟ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس ریکارڈنگ کا احساس دلاتا ہے. کیونکہ انسان جب روزہ رکھتا ہے اس کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، وہ اگر چاہے تو روم میں جا کے چھپ کر کچن میں جا کے پانی پی سکتا ہے، کھانا کھا سکتا ہے، لیکن نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سوچتا ہے کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ احساس، کیمرے والا جو احساس ہے، یہ روزہ اس کو دلاتا ہے. تو اس لیے محترم دوستو، روزہ ایک بہترین ذریعہ ہے تقوی حاصل کرنے کا. لیکن روزے سے تقوی اسی وقت حاصل ہوگا کہ جس طرح انسان کھانے پینے سے بچا رہتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح وہ حرام کاموں کو بھی چھوڑ دے، جھوٹ غیبت کو چھوڑ دے، برے کاموں کو چھوڑ دے، تبھی روزے سے اس کو تقوی حاصل ہوگا. آج ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی پریشانی آ رہی ہے. پھر بھی پریشانی ہے. یہ پریشانی کیوں ہے؟ یہ پریشانی اس لیے ہے کیونکہ ہم روزہ تو رکھتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں،
لیکن پرہیز نہیں کرتے، گناہوں کے کاموں سے نہیں بچتے، اس لیے روزہ رکھنے کے بعد بھی، عبادت کرنے کے بعد بھی، نماز پڑھنے کے بعد بھی ہمیں ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ تکلیفیں اس لیے دیتا ہے، یہ آزمائشیں اس لیے دیتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے تکلیفیں اس لیے دیتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ بڑا عذاب دینے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ چھوٹی تکلیفیں دیتا ہے تاکہ انسان سدھر جائے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ تو چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ کس لیے دیتا ہے؟ تکلیفیں، تاکہ بڑے عذاب سے بچ جائے اور انسان لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ سیدھے راستے پر آ جائے۔ تو غرض محترم دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ روزے سے تقویٰ اسی وقت حاصل ہوگا کہ جس طرح ہم کھانا پینا چھوڑتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے کان کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں، ہاتھ کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، غیبت سے، جھوٹ سے بچیں۔ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ ما لم یخرقها، کہ روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ ڈھال کا مطلب کیا ہے؟ ڈھال کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انسان ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، جنگ میں جیسے انسان پہلے جنگ ہوا کرتے تھے تو ڈھال لگتا تھا، اس ڈھال کو رکھ لیا تو تلوار سے بچ گیا۔ تو جس طرح انسان ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح سے روزے سے انسان کے دشمن شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ انسان کا دشمن کون ہے؟ شیطان، اس سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کن چیزوں سے روزہ پھٹ جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت، ان دونوں چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو محترم دوستو، خاص کر ہم جھوٹ اور غیبت سے بچے، یہ بڑے خطرناک گناہ ہے۔ اگر ہم روزہ رکھ لیں گے، کھانا پینا چھوڑ بھی دیں گے، لیکن اگر ہم روزے کی حالت میں جھوٹ بولیں گے، غیبت کریں گے تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو محترم دوستو، ہم کو چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں اور روزے میں اپنے ہاتھ، کان، زبان، نگاہ، تمام چیزوں کی حفاظت کرے، اور ہم جو ہے جھوٹ غیبت سے بچے اور تقویٰ حاصل کرنے کی پوری کوشش کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ رکھوانے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ ہر ایک مومن بندہ، مسلمان بندہ متقی پرہیزگار بن جائے اور وہ جنت کا مستحق ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے، آپ کو اور کائنات کے تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔